یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے سرکار سلیم ابن قیس کی کہ وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے وہ امانت جو آل محمد کے اسرار پر مشتمل تھی، کتاب سلیم ابن قیس، اس کو کس کے حوالے کیا؟ ابان بن ابی عیاش کے حوالے کیا۔ ان کی طرف ان کے پاس امانت کے طور پہ سپرد کرنا اس کتاب کو یہ دلالت کرتا ہے کہ سلیم ابن قیس جو امیر المومنین کے بڑے پکے اور سچے صحابی تھے، ان کے نزدیک یہ ثقہ بھی ہے، دیانتدار بھی ہے اور امین بھی ہے۔ یہ میں آپ کو سلیم بن قیس العامری کی کتاب دکھاؤں گا، اس میں بتاؤں گا کہ کوشش کروں گا کہ وہ کلپ اس کے اندر میں ایڈ کر دوں، ورنہ نہیں تو بعد میں وہ اس کے ساتھ میں اگلا کلپ اپلوڈ کر دوں گا، لنک اس کے نیچے دے دوں گا، اور اس ویڈیو کے نیچے میں لنک دے دوں گا کہ وہ پرانی میری ویڈیو جن کے اوپر میں نے اس پورے واقعے پر تفصیلاً گفتگو کر رکھی ہے۔ سلیم بن قیس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ کتاب سلیم بن قیس نہیں ہے، یہ ان کی روایات ہیں جن کو اکٹھا کیا ابان بن ابی عیاش نے، جو سلیم بن قیس سے سماع کیا انہوں نے۔ یہ بھی جھوٹ ہے ان کا کہ سلیم بن قیس نے لکھی ہوئی کتاب لائی، لکھی ہوئی کتاب تھی نہیں، سلیم بن قیس کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ جو ہے ابان بن ابی عیاش کہتا ہے اس کتاب کو شروع میں موجود ہے، کیونکہ علامہ صاحب نے کتاب تو پڑھی نہیں ہے نا، وہ تو اٹھا کے بس کہہ دیا۔ اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ علامہ صاحب نے بڑا پتہ نہیں ہے کہ ابان بن ابی عیاش نے روایات سنی ہے اپنے استاد سلیم بن قیس سے اور ان کو مرتب کیا ہے اپنی کتاب کی صورت میں۔ تو یہ ابان بن ابی عیاش کے ہاتھوں لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں روایات انہوں نے سنی کن سے ہے؟ سلیم بن قیس العامری سے۔ اچھا، لہذا یہ بات بھی ہو گئی۔ اب آتے ہیں مستدرکات علم الرجال حدیث جلد نمبر 1 صفحہ 85۔ اس کے متعلق ذرا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کی کتاب کے اوپر۔ ناظرین، یہ کتاب ہے مستدرکات علم الرجال، شیعہ کی علامہ نمازی شرودی کی۔ اب اس کو علامہ صاحب نے ٹیبل کے نیچے رکھ کے، ٹیبل کے جو ہے نا ساتھ ترجمہ رکھ کے اردو والا وہ پڑھ رہے تھے، اور اس کتاب کے اندر جب ابان کے نام کے باب قائم کیے فی اسماء ابان، یہ جلد نمبر 1 ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا ابان بن ابی عیاش کا ذکر کرتے ہوئے اب اس میں یہ ہے کہ 2 قول لائے ہیں، ایک اچھا قول ایک برا قول۔ اچھے قول کی تردید بھی اسی میں انہوں نے کی ہے۔ اب ابان بن ابی عیاش کہتے ہیں ابان بن ابی عیاش فیروزی بصری ابو اسماعیل رجال ابو سجاد ابو باقر صادق صلاۃ اللہ علیہ، اور تابی اور ضعیف، تابی اور ضعیف، یعنی آپ دیکھیں اوپر کہتے ہیں کہ ابان بن عیاش کون تھا؟ وہ ایک رجالوں میں تھا، اصحاب سجاد اور باقر اور صادق، ان کے اصحاب میں سے ہے، ان کے پاس سما بھی کیا ہے، لیکن وقال تابی، یہ تابی ہے، اور ضعیف ہے، یہ کون ہے؟ اور ثبت العلامات علامت فی الصحیح حیث نقلا ضعیف عنہ، یہ جو ہے نا روایت میں ضعیف ہے۔ اور آگے کہتے ہیں ومن ابن غائطری انہ یرسم اللہ الی ودہ الکتاب سلیم بن قیس، اور اس نے ایک گھڑی ہے کتاب، کون سی گھڑی؟ کتاب سلیم بن قیس، اس نے کتاب سلیم بن قیس گھڑی ہے۔ اب چونکہ علامہ صاحب نے خیانت سے کام لیا اور پوری بات لوگوں تک نہیں لائی، درمیان میں سے کٹے وہ لفظ پیش کیے ہیں، تو پوری بات کرتے تو جو ہے پھر غام حل ہوتا۔ ان حقیقی ان قال حقہ ان کان فاسد مذہب، ایک فاسد مذہب کی بنیاد رکھی اس شخص نے۔ رجیع وعرف سبب التعارف هذا الامر سلیم بن قیس حين طلبه حجاج لهي حرب فحرب رجاء ابن ابان بن ابي عياش لما حضر الوفاة قال ابان انه لقد علی حقہ قد ادرنی موت بن ابی عیان حقی انه کان بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم قینا وقید اطال کتابہ ادرقینا باو حقہ العلاوہ، کہ بعض لوگوں نے کہا کہ شیعہ علی میں سے بہت حق بیان کرنے والا شخص تھا، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے؟ یحتم القول انه شیخ اخذ ضعیفتا من الغائری، اور حقیقت یہ ہے کہ شخص ضعیف ترین شخص تھا، ٹھیک ہے، اور کتابیں کھڑی ہیں، سلیم بن قیس کتاب کہتے ہیں فقط اجلہ ابان حزم بضعیفتن مشکل بعد تسلیم مثلا، اس کی باتیں کہیں ایسی ہیں جو تسلیم کرنا مشکل ہیں۔ سلیم الکتاب ہی الی، اور جو سلیم بن قیس کی کتاب ہے جو اس کی طرف منسوب ہے، وخطابہ بدہن اخی علم کتاب خط الکتاب سلیم بن قیس اوال و ثبت، اور شیعہ المدون، شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ سلیم بن قیس کتاب اس نے کھڑی ہے۔
یعنی شیعہ مانتے نہیں ہیں اس کو. اور قول شیخ ابن ابی معطری انی رأیت اصل ضعیفۃ من المخالفین من الحیث، یہ چیز انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے ابھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں مخالفین میں سے کہ یہ جو ہے شیعوں کی جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ہیں. اور آگے لکھتے ہیں وہ کئی فقان غالب اور بیات ابن ابان عن سلیم راوی ابان غالباً امر زینا ابراہیم رجال ولما حماد عیسیٰ و عثمان اور عیسیٰ فی ترجمۃ السلام ابن قیس. کچھ روایات ہیں جو انہوں نے عثمان اور عیسیٰ عثمان بن جو ہے ان سے لی ہیں، حماد بن عیسیٰ سے لی ہیں، عثمان بن عیسیٰ سے لی ہیں، اور ان کی خامی اور خوبیاں ساری بتائی انہوں نے. لیکن کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب تھا وجہ تعزیف الکتاب و کذاب منقول من العامہ، اور مشہور ہے کہ یہ بندہ کذاب ہے روایت الحدیث میں. ٹھیک ہے، اور اس کے کمالات اور صحاحات اس کی جو بیانات ہوئی ہیں، یہ شخص اپنے عملہ میں اچھا انسان تھا، لیکن اس کی جو ہے کیا ہے کہ روایت میں یہ سخت ترین اور ضعیف ترین شخص ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اور مزید انہوں نے یہ کئی ایسی چیز لکھی ہیں جو کہ ان کے مخالف ہیں. یہاں پر سارا پڑھتا ہوں گا تو یہ سارے کا سارا یعنی ابان بن ابی عیاش کے مخالف لکھا گیا ہے. ابان بن ابی عیاش ان انس بن مالک ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی فضائلہ، کئی روایات ہیں جو ابان بن عیاش نے انس بن مالک سے لی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو روایات ہیں معتبر ہیں، لیکن ان کو بھی کیا کہتے ہیں اب حاضی روایات خیر ہو تدن علی حسن الکمالی و سکاہی، کئی کمالات کی اور حسن کمالات کی جو روایات جو کہ ان سے روایات ہیں وہ بھی غیر ہو عدل، یعنی وہ بھی انصاف سے ہٹ کے ہیں، وہ بھی ہم نہیں لیتے اسی وجہ سے کیونکہ ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غلط ہیں. تو کچھ غلط روایات ہونے کی وجہ سے ہم ساری روایات بھی ان کی لیتے ہی نہیں ہیں. مزید انہوں نے آگے چل کے تفصیلاً یعنی پوری لیس جمیع الشیعہ من حمل العلم کہ بعض جو ہے نا اس شیعہ کے علم کو مانتے ہی نہیں ہیں، ولا خلاف فی علم کتاب الاسلام من قیس العلی اصل من کتاب الاصول النبی رواہ، کئی حضور سے حدیث روایت ہے جو اہل بیت کی موجود ہیں ان کو لیا جائے. شیعہ کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو لیا جائے اور اس کی جو چیزیں ہیں وہ چھوڑ دی جائیں، وہ سخت ترین ضعیف ترین ہیں. ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں اعتقاد برقی الصافار اور سکر الاسلام فی الکافی و نمانی و صدوق و عیاشی وغیرہ مشایخ الزام علیہ، تمام شافی اور برقی اور صفار اور سکر الاسلام کے جو شیعہ کے معتبر علماء ہیں، صدوق اور عیاشی سارے کے سارے کیا کہتے ہیں کہ کما لا یخفی علی من راجع الجواہم، کہ کہتے ہیں کما، آپ لفظ سنیں یہ کہ کما، یہ جو تمام علماء شیعہ ہیں جو تمام نام گلے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کما لا یخفی علی من رجل المجرامہم الحی فرجع الی فی ترجمہ سلیم ما لا بے تعلق بھی، کہ تمام شیعہ نے علماء شیعہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ سلیم بن قیس کے جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے اس کو اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. اور ابان بن ابی عیاش کی طرف یہ منسوب کتاب جو ہے یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے، اسی کتاب ظاہر ہو گیا. لہٰذا میں علامہ صاحب سے کہوں گا پلیز یہ جھوٹ نہ باندھیں، اتنا بڑا ظلم نہ کریں کہ یہ جو ہے آپ نے کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے. کتاب اپنی دکھائی شیعہ علماء کی اور اس میں صرف ایک کال پیش کر دیا اور پوری جواب بات نہیں دکھائی، اسی لیے نہیں دکھائی کیونکہ آپ کو جھوٹ پکڑا جاتا. اس لیے گزارش کروں گا کہ حق پیش کریں، عوام الشیعہ کو دھوکہ نہ دیں. عوام الشیعہ بہت سادی عوام ہے، اس کو دھوکہ نہ دیں. خدا حافظ. اب میں نے آپ کو اس کتاب سے یہ چیز دکھا دی کہ مستدرکات علم الرجال میں جو علامہ امتیاز نقوی صاحب نے جھوٹ بولا وہ پوری بات نے دکھائی، آدھی دکھائی ہے. کتاب اگر آپ کو چاہیے ہو واٹس ایپ تو میرا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ مجھ سے وہ کتاب لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگلی علمی پوائنٹ نمبر 5، اصحاب اجماع جو انہوں نے پیش کیے، یہ بھی علماء تشیع نے اس اصول کو کبھی فالو نہیں کیا، نہ کبھی لکھا. اس کتاب کو جو سلیم بن قیس ہے، انہوں نے یہ کہا کہ سلیم بن قیس جو امریکی کتاب ہے یہ لے کر کے آ کر کے ابان بن ابی عیاش کو امانت کے طور پر دی ہے. علامہ صاحب نے، میں اتنا بڑی جہالت والی بات کی ہے کہ میں خود حیران ہو گیا اور میرے جسم پہ کمکبہ طاری ہو گیا کہ اتنا بڑا علامہ، ہزاروں لوگ سننے والے، اور اتنی بڑی علمی والی بات کر رہا ہے. سلیم بن قیس العمری الہلالی کی کوئی اپنی کتاب تھی ہی نہیں. یہ ان کی روایات مرویات ہیں جو سنی ہیں ابان بن ابی عیاش نے ڈائریکٹ ان سے، اور ابان بن ابی عیاش نے یہ کتاب مرتب کی ہے، بعد میں خود لکھی ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ساری روایات جو
سلیم بن قیس سنی ہے وہ ورڈز بائی ورڈ اس میں لکھ رہا ہوں. تو یہ کتاب کی صورت میں نہ کوئی کتاب سلیم بن قیس نے لکھی اور نہ آ کے دی ہے، بلکہ سلیم بن قیس کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا ابان بن ابی عیاش، اور یہ ان سے سنتا تھا، اور بعد میں اس نے اپنی کتاب کی صورت میں ان کی مرویات لکھی ہیں اور اس کتاب کا نام رکھ دیا کتاب سلیم بن قیس. تو اس کو لکھا کس نے، مرتب کس نے کیا، کتابوں سے حوالے پیش کروں گا. اور یہی سلیم بن قیس الامری کی کتاب کھولیے. جس کو یہ کتاب چاہیے ہو واٹس ایپ نمبر پہ مجھے میسج کیجیے، میں آپ کو دے دوں گا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لہٰذا یہ کتاب پہلے علامہ صاحب آپ مجھ سے منگوا لیجیے، پڑھ لیجیے کتاب کو. اس کتاب میں ایک پورا باب موجود ہے جو تحریف قرآن میں موجود ہے. آپ جو کہتے ہیں ہم شیعہ حضرات جو ہے قرآن کی تحریف قائل نہیں ہیں، تو اس کتاب کے اندر ابان بن ابی عیاش نے سلیم بن قیس سے مرویات لی ہیں کہ سلیم بن قیس کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن میں تحریفات ہو چکی ہیں. تو قرآن کے اندر تحریفات ہیں، اس کتاب کے اندر پورے باب قائم ہیں. اور اس کتاب کا ایک ترجمہ پاکستان میں جو ملتا ہے اس کی حقیقت بھی بتا دوں. اس پوری کتاب میں سے ایک باب جو صحابہ کرام کے خلاف تھا، اس باب کو نکال کے ابان بن ابی عیاش کی کتاب سلیم بن قیس کہہ کر کے اردو میں ترجمہ کر دیا ہے. حالانکہ وہ صرف ایک باب ہے. پوری کتاب جو ہے میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. اور یہ میں نے شیعہ قیس الامری الہلی کتاب کھولیے، اس کا صفحہ 9 کھولیے. اس کا اردو میں ترجمہ ایک ہی باب کا پاکستان میں ملے گا، باقی اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، فارسی میں ہوئی ہیں کچھ ایران میں. تو یہ میں پڑھ رہا تھا. اب اس کا صفحہ 9 کھولیے سلیم بن قیس الامری کتاب کا. کما ان الابان ابن ابی عیاش ناقل الوحید الحاظ الکتاب مولفہی، کہ یہ جو کتاب ہے اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کا ایک ہی راوی ہے اور ایک ہی شخص ہے جس نے اس کتاب کو لکھا ہے. وہ کون ہے؟ ابان بن ابی عیاش ہے، جس نے اس میں روایات نقل کی ہیں سلیم بن قیس سے. اور کہا ابان بن ابی عیاش ناقل الواحد الحاظ الکتاب المولفی، اس کتاب کو ایک ہی شخص ہے، واحد شخص ہے جس نے اس کو نقل کیا اور اس میں اپنی مرویات نقل کی اور اس کو مرتب کیا. وہ کون ہے؟ ابان بن ابی عیاش. تو معلوم ہوا اس کتاب کو لکھنے والا کون ہے؟ ابان بن ابی عیاش ہے. اور یہ کتاب کے اندر روایات کس کی ہیں؟ سلیم بن قیس کی ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. جیسے کہ اب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کو سننے والا شخص میرے نام سے کتاب محمد بن اقبال رضوی وہ لکھ کر کے یہ میرا ریکارڈ جو بیان ہے اس میں لکھ دے اور کہے کہ اقبال نے یہ کہا ہے، تو وہ کتاب میری نہیں ہو جائے گی، وہ بات میری ہوگی، کتاب کے لکھنے والا کوئی اور ہوگا. اب وہ بعد میں تحقیق ہوگی کیا یہ اقبال واقعہ اقبال نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی، کیا رضوی بھائی کی یہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں، یہ بات ہی تحقیق ہوگی. تو آئیے یہ پہلی بات کتاب اسی کتاب کے اندر سے میں نے دکھا دی. اب فہرستیں تیار ہوئی ہیں، جو جن شیعہ علماء یا سنی علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس میں فہرستیں تیار ہوئی ہیں. ان فہرستوں میں ہر راوی کا نام اور اس کی کتابوں کے نام لکھے گئے ہیں. تو یہاں پر جو سلیم بن قیس کا انہوں نے باب قائم کیا، فہرست ابن ندیم شیعہ کے یہاں معتبر ہے، میں آپ کو دکھا دیے اوپر، بیروت لبنان چھپی ہے. اس میں باب پہ الفن الخامس من مقالۃ السادس، اس میں سلیم بن قیس کا جو ہے ذکر کرتے کہتے ہیں سلیم بن قیس الہلالی منصوب الیہ کتب ہی ابان ابن ابی عیاش ابن ابی عیاش نے کتاب لکھی جو کہ منصوب ہے ان سے سلیم بن قیس سے. وہ کتاب سلیم بن قیس مشہور، وہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی کی مشہور ہوئی. اور روا ان ابن ابان بن ابی عیاش لم یروا کہ اس کے اندر جتنی روایات ہیں وہ یہ روایت ہے ابان ابن عیاش سے. اس کا راوی کون ہے اس کتاب کا؟ ابان بن ابی عیاش. اور یہ منسوب کس کی ہے؟ کتاب سلیم قیس کی ہے. اور ان غیرہ یا لم یروا ان غیرہ، اور ان کے علاوہ کسی اور سے بالکل نہیں یہ مروی روایت کتاب بالکل نہیں ہے. اس کا ایک ہی راوی ہے ابان بن ابی عیاش. اور وہ کیسا ہے؟ اور قال ابان فی حدیث ہی، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کتاب کے اندر حدیثیں نقل کی ہیں. وَقَانَ قَيْسُ الشَّيْخُنَا لَهُ، یہ شیخ سلیم بن قیس کی روایات ہیں جو ان سے میں نے سنی اور اس کتاب میں نقل کر رہا ہوں. تو معلوم ہوا وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں اور سلیم بن قیس کی روایات ہیں. اچھا، اور کہتے ہیں وَأَوَّلَ کتاب الظَّہر، شیعہ کے اندر پہلی مرتبہ یہ کتاب ظاہر ہوئی کتاب سلیم بن قیس کے نام سے. اور وروا ابان ابی عیاش لم یروا غیرہ،
کہ یہ صرف اور صرف ابان بن عیاش نے نقل کی اور کوئی اور نہیں. اور ابان بن ابی عیاش مجہول بعض اصحاب شیعہ، بعض اصحاب شیعہ کے نزدیکی مجہول ہے. اور حاض الکتاب سلیم بن کیش فتنۃ اصحاب شیعہ تان ہے کہ اصحاب شیعہ کے اندر اس کتاب نے فتنہ بنایا ہے، فتنہ برپا کیا ہے. اب مجھے بتائیں اس کتاب نے تو شیعت کی تاریخ میں فتنہ بنایا ہے. اس کے اندر باب ہے شیعہ کی تاریخ میں سب سے پہلے تحریف القرآن کا مسئلہ اس نے بیان کیا. آج شیعہ قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر اس کتاب کو مانتے ہیں اور صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں تو تنقید آئی کہاں سے ہے؟ ان کی اس کتاب سے آئی ہے. اور اس کتاب میں تو شیعہ پھر قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ اس کتاب کی ساری باتوں کو لیں گے شیعہ. اگر صرف آدھی کو لے کر صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو قرآن کو مانتے ہو تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے تو قرآن تو صحیح نہیں ہے. یا تو پوری کتاب مانو، قرآن کو بھی نہ مانو. اور قرآن کو مانتے ہو تو مانو کہ جب قرآن کو مانتے ہو تو قرآن کے اوپر تنقید کی گئی اس کتاب کے اندر، تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب ہے ہی من گڑت جو قرآن کے اوپر تنقید کرتی ہے اور صحابہ کرام پہ بھی تنقید کرتی ہے. تو یہ بات سمجھ آتی ہے اب؟ اچھا، اب اگلا والا خلاصۃ الاقوال علامہ یوسف ہلی رجال کے اوپر لکھی کتاب خلاصۃ الاقوال فی معرفت الرجال. یہ اسماء الرجال کے علماء ہیں یار، ان لوگوں نے علم رجال سیکھا ہوا ہے اور کون سا راوی صحیح ہوگا اور کون سے کا ہوگا یہ جانتے ہیں. یہ اصولوں پہ بات کرتے ہیں. جو نقوی صاحب نے اصول پیش کیا، اللہ کی قسم ہے میرے لیکچرز ہیں علوم حدیث پر، میں نے کبھی زندگی میں ایسے اصول نہیں پڑھا، نہ شیعہ میں نہ سنیوں میں. اور میں تو پڑھتا ہی شیعہ کو زیادہ، میرا مطالعہ شیعہ میں ہے الحمدللہ زیادہ. اچھا، خلاصۃ الاقوال علامہ یوسف ہلی کہتے ہیں، یہ سارے سکہ راوی اور غیر سکہ راویوں کے اوپر پوری تفصیلات ہیں اس کتاب کے اندر. ابان بن ابی عیاش یہ کون تھا جناب؟ تابعی ضعیف جدن. یہ ابان بن ابی عیاش تھا، لیکن روایات کے اندر تابعی تھا، تابعی تھا. یہ صحیح سے بات، تابعی ہوگا تو اس کی ریسپیکٹ ہوگی ہمارے ہاں، میں تو ریسپیکٹ کرتا ہوں. سنیوں کے ہاں ہزاروں راوی ہیں جو کہ تابعی ہیں، وہ امام ہیں، سروں کے تاج ہیں، لیکن وہ حدیث میں ضعیف ہیں. تو حدیث میں ضعیف ہونا کسی کے حافظے پر ہوتا ہے، عقل و ادراک، فہم اور راوی واقعی کے لحاظ سے، اور سماع ہوا یا نہیں ہوا، جس وقت سماع ہوا اس کو وہ بھولنے کا عادی تو نہیں تھا، یا وہ راوی اندراج تو نہیں کرتا. اب تابعین کے ہاں اس طرح کی ایک علوم حدیث ایک الگ بحث ہے. کسی شخص کے پاکیزہ یا برا ہونا یا اچھا ہونا یا نیک ہونے پر کسی راوی کا سکہ ہونا لازم نہیں ہوتا. یہ میں آلریڈی پہلے بتا چکا ہوں ابھی. تو لہٰذا فرمایا تابعی تھا اور ضعیف تھا، اور جدی پشتی ضعیف تھا. اور یہ روی عن ابن انس بن مالک و روی عن علی بن حسین، اور کبھی یہ روایت کرتا ہے انس بن مالک سے روایات کو، اور کبھی امام زین العابدین علی بن حسین سے کرتا ہے. اور لا یلتفت الی، اس کی طرف توجہ نہ کریں، اس کی روایات پر توجہ نہ کریں. وَيَنْسُبُ أَصْحَابُنَا وَدَعَ کتاب سلیم بن قیس الی، اور اس کی طرف منسوب ہے سلیم بن قیس ایک گھڑی ہوئی کتاب، ودعا موضوع کتاب، من گھڑت کتاب ایک ان کی طرف منسوب ہے جو کہ سلیم بن قیس شیعہ کی بدنام کرانے کے لیے لکھی گئی کتاب ہے. اور اصحابنا ایک گھڑی ہوئی کتاب ہے ہمارے اصحاب کی طرف جو کہ ان کی طرف منسوب ہے. اور قال ابن غدیری نے کہا کہ لا یلتفت الی، اس کی کتاب کی طرف اور ابان بن ابی عیاش کی طرف توجہ ہی نہ کریں. یہ ضعیف ترین شخص ہے، آگے چل کے وجات بھی آ جائیں گے. تو یہ ہے خلاصۃ الاقوال. اگلی کتاب توضیح الاعتقاد الامامیہ، شیعہ کی ہاں بہت معتبر کتاب. اگر شیعہ ان اماموں کو چھوڑ دینا تو شیعہ ان کو چھوڑ کر کے اپنے عقیدے کی بنیاد مجھے بتائیں. شیعہ اپنے ان علماء کو چھوڑ کر ان کا انکار کریں گے نا تو شیعہ کی عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ شیعہ آئے کہاں سے ہیں؟ ان کے پیچھے باپ دادا کون ہیں؟ پھر باپ دادا جو ہیں ان کی ماننی پڑے گی. ان کی نہیں مانیں گے تو پھر ان کی بنیاد، ان کے قابرین، ان کے سلاف ناپید ہو جائیں گے. پھر مانا جائے گا کہ یہ کوئی نیا فرقہ ہے، یہ فرقہ جدید ہے. یہ شیعہ آج کل کے شیعہ جو ہے نا وہ شیعان علی نہیں، یہ کوئی جدید فرقہ ہے جو کہ جہنمی فرقوں میں سے کوئی فرقہ ہے، جو کہ من گھڑت باتیں اپنے سنوں میں بات کرتا ہے. تو اس لیے میں اپنے بھائی شیعہ کریں تھوڑا سا. تو آپ دیکھیں جی حضرت امام شیخ مفید کی کتاب توضیح و اعتقاد امامیہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَا تَعَلَّقْ بِهِ ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
من حدیث سلیم الذی رجع فی الی کتاب المضاف، کہتے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں ہے امام جعفر سے جو روایت شدہ روایات سلیم بن قیس کی کتاب میں موجود ہیں یا سلیم بن قیس طرح منسوب ہیں، ما تعلق به، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے حدیث سلیم الذی رجع فی الی الکتاب المضاف، سلیم کی حدیثیں جو ان کی ایک کتاب کی طرح منسوب ہیں، من گھڑت ہے، مضاف ہے، الی بروایہ ابان بن ابی عیاش، جن کو روایت کیا ہے ابان بن ابی عیاش نے، اور منسوب ہے سلیم کی طرف، ساری من گھڑت اور مضاف کتاب ہے، من گھڑت اور جھوٹی کتاب ہے وہ۔ اور فالمعنی، اور پس معنی یہ ہوا، ساری بحث چکی ہے انہوں نے، فیہ صحیح لا غیر و صحیح حاضر کتاب، صحیح قول یہ ہے کہ یہ کتاب غیر و صحیح ہے، اور غیر و موثوق بھی، غیر موثوق کتاب ہے یہ۔ علامہ شیخ مفید کہہ رہے ہیں جو کہ شیعہ کے ہاں معتبر جڑ ہیں، عالم ہیں، وہ کہتے ہیں یہ موثوق بھی، غیر موثوق کتاب ہے، ولا یجوز العمل علی اکثر، اور اس پر کسی کا کوئی عمل نہیں، کوئی کسی شیعہ کا اس پہ عمل نہیں رہا، اور کثیر جماعت ہے ایک، فقد حصل فی تحلقہ و تدلیسہ و یلمتعددین العمل بکل ما فی ولا یقول بجملتی، کہ ایک اجماع ہے، اور ہمیشہ سے شیعہ علماء اس پہ متفق ہیں کہ اس پر، اس کی روایات پر اور اس شخص کی تدریس پر کسی کا کوئی اجماع ہے کہ یہ ایک من گھڑت اور لا یعنی قسم کی باتیں پھینکتا ہے یہ بندہ، ابان بن ابی عیاش۔ اب میری کتاب نہیں، سنیوں کی کتاب نہیں، سنی کیا کریں؟ ابان بن ابی عیاش کو کسی سنی نے ضعیف نہیں کہا، شیعہ نے کہا ہے، اور اس کتاب کے اندر اتنا گند ہے نا، اس کی وجہ سے اس کتاب کا انکار کیا جاتا ہے، اور اس راوی کا، اور راوی خود ضعیف ہے، شیعہ عالم کہہ رہی ہیں۔ ہمیں کوئی اہل بیت سے دشمنی نہیں ہے، اہل بیت پہ اتنی موٹی موٹی کتابیں ہمارے اہل سنت علماء نے لکھ رکھی ہیں، ہم ان کی جو ہے گستاخی قائل نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے شان اہل بیت کی آڑ میں ہم جو ہے نا دین کے مذاق نہیں اڑاتے، ہم اصحاب رسول پر پھونکتے نہیں ہیں۔ یہ ہے جناب پھکی ہے شیخ مفید کی طرف سے ممتاز صاحب کو۔ علامہ داؤد ہلی شیعہ اسماء و رجال کے تھم گزرے ہیں، علامہ داؤد ہلی تقی الدین حسن بن علی بن داؤد ہلی کہتے ہیں، اسماء و رجال کتاب ہے، وہ ابان بن ابی عیاش، ابان بن ابی عیاش ہے وہ کون ہے؟ ضعیف قیل انہ وضع الکتاب سلیم بن قیس، یہ موضوع اور من گھڑت ہے، اور اس نے ایک من گھڑت کتاب بھی اس کی طرح لکھی ہے، وہ کون سی گھڑی ہے؟ کون سی؟ قیل انہ وضع، ایک اس نے گھڑی ہے بے شک کتاب سلیم بن قیس۔ اب داؤد علی کو جا کے سمجھائیں پہلے، کیا یہ اہل بیت کے دشمن تھے؟ نقد الرجال، رجال کے نام سے کتاب مشہور، علامہ تفرشی کی، بہت بڑے علامہ حسینی نقشی، بہت بڑے امام گزرے، سید مصطفیٰ بن حسین الحسینی جو ہے تفرشی، بہت بڑے امام گزرے، امام شیعہ کے ہاں، انہوں نے نقد الرجال لکھی، کہتے ہیں ابان بن ابی عیاش تابعی، یہ تابعی تھا، اور روایات میں فی روایات ہی ضعیف، روایات میں ضعیف تھا، اور آگے فرماتے ہیں تابعی روی عن ابن اسم مالک و علی بن حسین امام زین العابدین، کبھی یہ روایات کرتا ہے انس بن مالک سے، اور کبھی یہ حسین بن علی بن حسین سے کرتا ہے، امام زین العابدین سے، لیکن ضعیف لا یلتفت الیہ، اس کی طرف توجہ نہ کیجئے، یہ ضعیف ہے، اور نسبہ اس کی طرف منسوب ہے، ودعا کتاب سلیم بن قیس الیہ، ایک گھڑی ہوئی کتاب سلیم بن قیس۔ اب مجھے بتائیں، اب میں اس پہ کوئی کوئنٹس نہیں کروں گا، آپ خود ہی بتائیں کہ نقد الرجال لکھنے والے علامہ حسینی شیعہ کے اتنے بڑے امام، کیا وہ جھوٹے ہیں؟ رجال توسی کھولیے، علامہ توسی کہتے ہیں شیعہ کے معتبر عالم، 460 ہجری میں گزرنے والے، کہتے ہیں ابان بن ابی عیاش فیروز تابعی تھا اور ضعیف ترین تھا۔
رجال ابن غدائری کھولیے. علامہ غدائری کہتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش تابعی تھا، انس بن مالک اور امام زین العابدین سے روایت کرتا ہے، ضعیف ہے، لا یلتفت الیہ، اس پر توجہ نہ کیجیے، وینسب اصحابنا ودعو، اس نے اپنے شیعہ کے جو بڑے بڑے علماء اصحاب ہیں ان کی طرف منسوب کیا ہے، جھوٹ گھڑا ہے، اور اس میں سے ایک جھوٹ یہ ہے کتاب سلیم بن قیس. یہ شیعہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ راوی جو ہے کرتا رہا ہے، جھوٹ کرتا رہا ہے، اور اس نے منسوب کی ہیں کتابیں، اور ان میں سے ایک کتاب ہے کچھ سلیم بن قیس. اب بتائیں مجھے، اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، امت کو ایک کریں، امت کو ٹوٹنے سے بچا لیں. یہ جھوٹ اور آدھی چیزیں نہ پیش کریں. آپ صحابہ کرام سے لڑوانے کے لیے شیعہ سنی کے درمیان یہ فساد بنانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. شیعہ سنی میں فساد کیوں ہوتا ہے؟ سنی جو ہے وہ صحابہ کرام کے متعلق الٹی بات سن نہیں سکتے، اور وہ صحابہ کرام کے متعلق الٹی باتیں کرتی ہیں، اور ان روایات کی بنیاد پر. اور یہ روایات کی گد کیا ہے؟ جو اہل علم شیعہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ روایات کی گد کیا ہے. اہل علم شیعہ صرف فضیلت علی کے قائل ہے اور ابو بکر صدیق کو فضیلت نہیں دیتے. باقی تمام شیعہ کی کتب میں وہ جو ہے صحابی مانتے ہیں، اور صحابہ کرام کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں بولتے. اس پر ایک کلپ میں لاؤں گا کہ وہ سارے شیعہ علماء شیعہ اور کابین شیعہ وہ صحابہ کرام کی توہین نہیں کرتے تھے، صرف وہ شان علی کو افضل سمجھتے تھے باقی صحابہ کرام پر. اور یہ کوئی کفر ایمان کا مسئلہ بھی نہیں ہے. اتنا فرقہ تھا، اور آج کے ذاکروں نے فرقہ پھیلا پھیلا کے جھوٹ بول بول کدھر پہنچا دیا ہے. اچھا جی، یہ تھی حقیقت ابان بن ابی عیاش کی. اب چلتے ہیں اس کتاب کی دوسری رخ کی طرف. اس کتاب کے اندر کیا ہے ناظرین؟ پچھلے حصے میں، میں نے پہلے حصے میں آپ کو اس ویڈیو کے بتا دیا کہ امتیاز حسین نقوی صاحب نے جھوٹ بولا اور اپنی کتابوں کے اوپر جھوٹ بول کر من گھڑت اصول دین، اصول حدیث نکال کر کے ابان بن ابی عیاش کو صحیح قرار دینے کی کوشش کی. اور دوسرے حصے میں نے بتایا کہ ابان بن ابی عیاش کے متعلق شیعہ کے بڑے بڑے علماء کا کیا نظریہ ہے. اور یہ جو کتاب سلیم بن قیس ہے، یہ کتاب سلیم بن قیس کی اپنی نہیں ہے، بلکہ ان کی مرویات کو اکٹھا کر کے لکھا ہے، پہلی دفعہ مرتب کیا ہے. اسی کتاب سلیم بن قیس کے اندر موجود ہے. میں یہ کتاب آپ کو واٹس ایپ کرنے کو ریڈی ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کیجئے. اس کتاب کے اندر ہی موجود ہے کہ اس کو لکھنے والا، اس کو مرتب کرنے والا ابان بن ابی عیاش ہے. اب آتی ہیں اس کتاب کی طرف، اور اس کتاب کی حقیقت کی طرف، اور اس کتاب کی جو جس طرح منسوب ہے سلیم بن قیس کی طرف. اب سلیم بن قیس کے اوپر بھی بہت ساری جرحیں ہیں، اور اس پر شیعہ کے علماء شک میں ہیں. شیعہ کے علماء کہتے ہیں کہ ابان جو ہے یہ سلیم بن قیس کا ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ تابعی تھے، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے. اور میں سنیوں کو بھی یہ کہوں گا کہ یہ سلیم بن قیس ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ شخص جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شیعان میں شامل تھا، تو حضرت علی کی شان کی وجہ سے ان کا ادب و احترام لازم ہے. لیکن اس کی شخص کا نام ملے اس حوالے سے تو ادب ہے، ادب کرنا چاہیے. تحقیق کے حوالے سے اس شخص کا نام ملتا ہی نہیں ہے. میں شیعہ کو چیلنج کر رہا ہوں، ابان بن ابی عیاش کی معتبر سناد کے ساتھ اپنی ہی کتابوں سے مجھے کچھ دکھا دیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ سلیم بن قیس ہے کون. سلیم بن قیس کی پوری ہسٹری میں شیعہ سے درکار ہے مجھے کہ اس کے متعلق پوری ہسٹری دلائل کی روشنی میں پیش کیجیے. شیعہ اپنی کتب معتبر سے پیش کریں مجھے. یہ شیعہ کے ہاں ہی مجہول شخص ہے. سب سے پہلے میں بتاؤں، یہ سلیم بن قیس العامری کتاب کس کو چاہیے تو میرے پاس پوری کتاب موجود ہے. پاکستان سے جو ترجمہ ملتا ہے وہ صرف ایک باب کا ہے. پوری کتاب میں دی ہے، اس کے اندر بہت سارے چیپٹر ہیں، اور اس میں ایک چیپٹر پورا ہے مخطوطات الکتاب کا. اس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے باب ہیں جو اس باب پر ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب نہیں ہے جو حضور پر نازل ہوئی تھی. اس قرآن کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں، اور ابو بکر و عمر نے کتاب قرآن کو تبدیل کر ڈالا ہے. تو یہ سلیم بن قیس کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جو قرآن کی تحریفات پر ہے. اس لیے شیعہ علماء جو ہے اس وجہ سے بھی شک میں ہیں. اب خلاصۃ الاقوال کھولیے، اس کتاب کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے. خلاصۃ الاقوال میں لکھا ہوا ہے کہ لہو کتاب سلیم بن قیس العامری الہلالی،
ان سلیمان بن قیس بالکتاب، یہ کتاب کا مطلب کیا ہے؟ اول کتاب علی ربی عربی الی الابان بن ابی عیاش موضوع و فتنۃ فی الاسلام الشیعتنا، شیعہ کے اسلام کے اندر، شیعہ کے اندر سب سے بڑا فتنہ اس نے پھیلایا ہے، اور حلا منصوب علی سلیمان بن قیس العمری الہلالی وقال ابن غداری سلیمان بن قیس العمری الہلالی روی ھذا الکتاب مشہور، جو کتاب مشہور ہے سلیمان بن قیس کی غداری نے کہا ہے، وکان اصحابنا یقولو، اور یہ ہمارے صحابہ کی طرح منسوب ہے اور من گھڑت ہے، ان سلیمان لا یعرف، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ سلیمان ابن قیس تھا کون، سلیمان بن قیس کے بارے میں ہم بھی شک میں ہیں کہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، ولا ذکری فی خیر خبرن، اور اس کے بارے میں ہمارے علماء خیر کے ساتھ کوئی ذکر کتابوں میں ملتا ہی نہیں ہے، علماء شیعہ کہہ رہے ہیں سلیمان بن قیس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ملتا ہماری خیری کتابوں میں، وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُ، اور کئی ہمارے بڑے بڑے علماء نے کہا ہے ان سلیمان موضوعاً، کہ یہ مجہول ہے اور چھپا ہوا شخص ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، وَقَدْ وَجَّدَتْ ذِكْرَهُ مِنَ الْمُوضُوعِ مَنْ غَيْرُ جِهَةُ الْكِتَابِ ہی، اور اس کی طرف ایک جو منسوب کتاب ہے یہ بالکل کتاب من گھڑت ہے، موضوع ہے، ولا من روایتی ابن ابی عیاش، اور ان کے اندر جو روایات ہیں اس کا راوی ابن عیاش ہے، اور وقد ذکر لاہو ان ابن عقیدت فی الرجال امیر المومنین الحدیث، اس نے کچھ روایات عقیدہ امیر المومنین سے لی ہیں، اور وہ کتاب الموضوع، یہ کتاب بھی موضوع ہے، لا مریت الفی، اس کی روایات پر اور اس کتاب پر توجہ نہ کریں، نہ لیں، وَعَلَى ذَلِكَ عَلَامَاتِ تَبَدَّلًا عَلَى مَا ذَكْرَنَا وَفِتْنَةِ فِي شِيَعِنَا، اس کتاب کے اندر کئی ایسی چیزیں موجود ہیں جو پڑھ کر کے بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کتاب خود ہی موضوع ہے، کتاب پڑھنے کے بعد ایک اہل علم شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتاب موضوع اور من گھڑت ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ شیعہ کا عالم خلاصۃ الاقوال کے اندر علامہ یوسف ہلی لکھ رہا ہے۔ تو ناظرین آپ خود بتائیں شیعہ علماء اس کتاب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، روضۃ الجنات فی احوال علماء السادات، جو سادات میں علماء گزرے ہیں ان کے تذکرے ہیں اس کتاب کے اندر، بہت پیاری کتاب ہے، بہت شیعہ کی تاریخ کے بڑے بڑے علماء کی تاریخیں ہیں اس کے اندر۔ مولانا میراز محمد باقر موسوی خوانصاری نے اس کو مرتب کیا، وہ کہتے ہیں، ان کے سامنے یہ سوال کیا گیا، وہ کہتے ہیں وما کتابی مشار عیدی، ایک اس کتاب کی طرف یہ بات اوپر کتاب کی پوری بات ہو رہی ہے، سوال کیا گیا تو اس کتاب کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتی ہیں یہ کتاب جو ہے ایک شرارت کے طور پر لکھی گئی، وَهُوَ أَوَّلُ مَا صَنَفَ مِن دُونِ فِي الْإِسْلَامِ فِتْنَةً، یہ سب سے پہلے اسلام شیعہ اور سنی کے درمیان میں فتنہ ڈالا گیا اس کتاب کے اندر، وَجَمَعَ فِي الْأَخْبَارِ كَمَا بِالْبَابِلِ، ایک باطل خبریں اس کے اندر جمع کی گئیں، وَعِنْدَ مِنَ النُّسْخَةِ عَقِيقَةَ التَّنْصِنِيفِ عَلَى أَرْبَعَ، ہماری اربع جو کتابیں ہیں شیعہ کی معتبر ہیں ان نسخوں میں ان روایات کا دور دور تر ذکر ہی نہیں ملتا۔ امتیاز صاحب گزارش ہے اللہ کا نام ہے، الہی جب میں کہتا ہوں میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ، ہم کس طرف عوام کو لے کے جا رہے ہیں، ہم پاکستان کو توڑنے کے لیے، ہم اسلام کے اندر فتنہ برپا کرنے کے لیے عوام کو کیا بتا رہے ہیں، ہم جھوٹ بتا رہے ہیں کہ اصحاب پر لوگ لعن طعن کریں اور لڑائیاں ہوں بعد میں، اور شیعہ سنی فساد کو بڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ دیکھیں فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس نے، اور اس کے اوپر کافی سارے علماء کی قول نقل کیے اور کہتی ہیں فی ما حکم عنا موضوع کتاب سلیمان بن قیس، یہ ایک من گھڑت کتاب ہے سلیمان بن قیس، ھذا فی غایت الاشتہار وقد طعن فی جماعتہ، اور یہ شیعہ کے اوپر طعن کرنے کا بہت بڑی ایک ذریعہ نکالا گیا کہ شیعہ کے اوپر یہ طعن کیا جائے، حالانکہ یہ کتاب شیعہ کے خلاف لکھی گئی تھی، یہ کتاب کے اوپر شیعہ کے خلاف بات لکھی گئی، لیکن کیا ہوا کہ کہا طعن کرنے کے لیے لکھی گئی، اور جماعتی و حق کو انہ من الاصول معتبر ہی، اور اصول معتبر کے حوالے سے حق یہی ہے کہ ھذا کتاب موضوع بہ،
کہ یہ کتاب موضوع منقرط ہے. اور آگے اس کتاب کے اوپر اتنی بڑے بڑے علماء کی دلائل کے ساتھ طویلیں ہیں کہ میں پڑھنا لگوں نا تو اتنے دلائل یہاں پر ان علامہ صاحب نے اس کتاب کے موضوع ہونے پہ کھڑے ہیں لکھے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. رجال ابن غدائری کھولیے جناب, وہ سلیم بن قیس عامری الہلالی کے متعلق کیا لکھتے ہیں. کہتے ہیں یہ سلیم بن قیس کون تھا؟ وَرَوَا عَنْ امیر المومنین, یہ اس نے روایت کی ہیں علی سے بھی, وہ حسن والحسین, امام حسن و حسین سے بھی اس نے سماع کیا ہے, وہ علی ابن حسین اور امام زین العابدین سے بھی. یہ ایسا شخص ہے جو سلیم بن قیس ہے, یہ حضرت علی کا بھی صحابی ہے, یہ حضرت حسن کا بھی صحابی ہے, حسین کا بھی صحابی ہے, امام حسین کا بھی, اور امام زین العابدین کا بھی صحابی ہے یہ. لیکن یاد رکھیے وہ ینسب الی, ان کی طرف ایک منسوب ہے. کیا؟ ھذا الکتاب مشہور, ایک کتاب مشہور ہے. کون سی؟ یہ والی. وہ سلیم بن قیس. یہ شخص کون تھا؟ اب اس کا ذکر یہاں پر مل رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا شخص تھا, یہ امیر المومنین اور امام حسن حسین کا صحابی تھا, مگر اس کی طرف ایک منسوب ہے. وہ کیا؟ وہ کانا اصحابنا یقولون, ہمارے بعض صحاب کہتے ہیں کہ جس نے جو کتاب اس طرف منسوب ہے ایک, ٹھیک ہے. اب یہ قول پہلا لکھا, آپ دوسرا قول جو لکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَقَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ إِنَّ سُلَيْمَنَ لَا يُعْرَفُ. ہمارے مزید علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سلیم بن قیس کو زیادہ جانتی ہی نہیں ہے, یہ کون ہے, مجہول ہے یہ شخص. وَلَا ذُكِرَ فِي خَبَرِ, اس کی ہماری خبروں میں, ہمارے تواتر میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا. تو آپ دیکھیں روایات میں سلیم بن قیس کا ذکر نہیں ملتا, ادب میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ملتا ہے اس بندے کا. اور نیچے لکھتے ہیں وہ کتاب الموضوع لعمرتی فیہ, اور اس کی طرف جو منسوب کتاب ہے وہ بالکل پکی ڈھکی بات ہے. اگر یہ شخص کوئی تھا بھی اور علی کا صحابی بھی تھا تب بھی یہ بات مان لو کہ یہ جو کتاب ہے یہ ان کی طرف منگھڑت اور موضوع کتاب ہے. ناظرین آپ خود دیکھ لیں کہ علماء شیعہ کیا کہہ رہے ہیں اس کتاب کے متعلق. الکنی والالقابات, القاب یہ علامہ عباس کمی کی کتاب ہے, اور یہ کتاب آپ کم سے چھپی ہے ایران سے. اس کے اندر الہلالی کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کتاب سلیم بن قیس الہلالی لہو کتاب المعروف, یہ کتاب معروف ہوئی وہ سلیم بن قیس, اور کہتی ہیں موجود فی الکتاب اصول اہل العلم اور مناقب و اہل بیت, اس کے اندر کئی مناقب بھی اہل بیت کی موجود ہیں. ولیکن وہ کتاب الظہر الشیعتی معروف بالمحدثین کلینی و صدوق غیرہا و دیگر کتاب نام لکھے, بہت سارے علماء شیعہ کے نام آگے موجود ہیں. کہتے ہیں لیکن خیال کریں کہ ہمارے شیعہ کے معتبر علماء لا موثوقین علی الکتاب, اس کتاب کی طرف تصدیق نہیں کرتے, مصدق نہیں کرتے. کہتے ہیں وہ کتاب الکذاب و تضعیف, یہ کتاب موضوع اور ضعیف ترین ہے. یہی کہتے ہیں ہمارے. وہ تحریف القرآن, اس میں موجود ہے تحریف القرآن کا موضوع. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرانے شیعہ جو شیعہ ہیں وہ تحریف قرآن کے قائل بھی نہیں تھے. جو آج شیعہ یہ اپنی کتابوں میں تحریف قرآن کے قائل ہیں, پرانے شیعہ علماء تحریف قرآن کے بھی قائل نہیں ہیں, یہ بھی سن لو. اور وہ کہتے ہیں ہم اس کتاب کو اس لیے نہیں مانتے, اس میں تحریف قرآن کے چیپٹر ہیں. اور ہمارے علامہ کلینی جو محدثین ہیں اور صدوق علامہ صدوق اور دیگر علامہ یحییٰ دیگر جو ہے نا نام گروائے کہ سب کے سب اس کتاب کو موضوع کہتے ہیں جناب. اور یہ فتنہ بنا, یہ فتنہ اسلام میں فتنہ ہے یہ کتاب. رسالت و شہید الثانی شیخ زین بن علی عامری کی کتاب جو ہے یہ بھی قوم سے چھپی ہے. کہتے ہیں بن قیس بن عمرو الہلالی احادیث معروف, حدیث میں کافی معروف نام ملتا ہے. تشہد بشکر
و کتاب صحیح ہی بلا توثیق بھی، ان طرف ایک کتاب منسوب ہے، نہ کہ جتنا جو نہ صحیح ہے اور نہ اس کی توثیق ہے. وہ طریق القول باب سلیم بن قیس، سلیم بن قیس کے باب میں اس کا کوئی طریق ملتا ہی نہیں ہے. وہ طریق ابراہیم بن عمر سانانی ابان بن ابی عیاش، ابان بن ابی عیاش کی طریق سے اس کا ملتا ہے. وقد تعانا علی العلماء شیعتنا علی هذا الکتاب، کہ تمام علماء شیعہ لان تان کرتے ہیں اس کتاب کے اوپر. بات ختم ہو گئی اس کتاب کی. اب امتیاز صاحب نے مجھے بتائیں کہ جناب یہ کیا آپ کہاں سے لائے ہیں. اور اسی کتاب کے اندر یہ صفحہ 323 پہ لکھا ہوا ہے والقرآن الرابع کامل علماء بشن شروع اخص القیام میں، کہ کئی ایسے علماء ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ اس دور میں جو قرآن موجود ہے اس میں تعریفات ہیں. اور پھر بعد میں آگے کہتے ہیں وَقُنَا عن ابراہیم الکلینی و صدوق، اور حمام اسے ایک دیگر فہرست لکھی اور ان علماء کے خلاف بات کر رہا ہے یہ ابان بن نبی عیاش، کلینی کے، صدوق کے، ابن حمام مثال کے اور ابن عقدہ کے اور بڑے بڑے شیعہ کے بڑے بڑے علماء، ان کے خلاف کہہ رہا ہے کہ وہ علماء جو ہے قرآن کی تحریف پر قائل نہیں ہے. جبکہ میں یہ کہتا ہوں، ابن ابان کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا سلیم بن قیس نے بیان کیا کہ ہاں سار الکتاب المشہور الغایت خلفائے، میرا آلریڈی یہ لیکچر موجود ہے تحریف قرآن پر، وہ سن لیں کہ فہو تحریف فی کتاب اللہ، کتاب کے اندر تحریف موجود ہے. اس پہ میرا لیکچر موجود ہے، وہ سن لیتے ہیں آپ. تو یہ نہیں، اس کتاب کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ تحریف القرآن کے، اور وہ شیعہ علماء سے اختلاف، یعنی یہ جو شخص تھا میں اسے شیعہ نہیں مانتا کیونکہ شیعہ علماء سے اختلاف کر رہا ہے یہ شخص ابان بن ابی عیاش. ناظرین یہ تھا ابان بن ابی عیاش کی حقیقت جو کہ آپ سامنے میں نے پیش کی. ناظرین میرا مقصد تمام امت کو اکٹھا کرنا ہے، نہ کہ فتنہ پھیلانا. ہاں امتیاز صاحب سے گزارش ہے کہ ہر بات کرنے سے پہلے اصول دین اور جو اصول ہیں فقہاء اور محدثین کے، ان کو سامنے رکھ کر کے گفتگو کیا کریں اور عوام تک جھوٹ نہ پہنچائیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی اور شیعہ میں اتحاد بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.